شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہی کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے اور انہی کائنات کی شکلوں کو ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقشے سے جوڑ دیا جائے. میری بات تو جسے سننا بہت ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے. زمین غلہ دے رہی ہے اور زمین کا شکریہ ادا کریں. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں. زمین غلہ دے رہی ہے اور زمین کا شکریہ ادا کریں کہ نہیں، زمین غلہ نہیں دے رہی ہے، غلہ اللہ دے رہے ہیں. زمین اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے. ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے. بالکل نہیں. میرے دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو، میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو. اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ زمین پہ پجاری کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کا انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے عمل سے ہونے کا یقین ہو. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی. ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی. حالانکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا. بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا. عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہم بتلا دیں گے کہ یہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے. سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے وہ بدبخت ہے یا نیکبخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے. یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے. دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا، یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے، رحم میں کون ہے سوال ہی نہیں ہے. تو رحم میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا. اور پھر کیا کمائے گا یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت نے کائنات ہر آن ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے. اللہ چاہے یہ ہوگا اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے یقین کو ہٹایا. اجتماع میں بارش ہو رہی،
ساتھی گھبرائے ہوئے آئے، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو؟ اس بارش میں دو رحمتیں ہیں،